السلام علیکم۔ یوٹیلیٹی کارپوریشن آف پاکستان کی جو ہائر مینجمنٹ ہے، یہ میری ویڈیو ان کے لیے ہے۔ ان کو سجیشن یہ ہے کہ جو فرنچائزر ہوتا ہے اس کو آپ نہ تو رینٹ دیتے ہیں، نہ ملازم کی تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کی سیلری ہوتی ہے، اور پلس میں اس کا جو پروفٹ ریشو ہے جو فرنچائز کا، اس میں چینی آپ 50 پیسے کا پروفٹ ہے، اور گھی جو ہے اس میں 5 روپے ہے۔ پھر اس کے بعد جو آٹا ہے اس میں 1.5 روپے ہے 10 کلو کی بوری میں، اور 20 کلو میں 3 روپے ہے۔ دالیں جو ہیں، دالیں خاص کر کے اس کا مارکیٹ یعنی کہ ویریشن ہوتی ہے، مارکیٹ کا جو ہے وہ ریٹ کم ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اس میں پروفٹ آپ کا 2 روپے ہوتا ہے، اور فرنچائزر کو وہ بھی سبسڈی میں دی جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس طرح فرنچائزر جو ہے نا اس کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ ایک فرنچائزر آتا ہے بزنس کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا کوآپریٹ کرنا یہ ادارے کا کام ہے۔ اس کو جب بھی کوئی ڈی ڈی وغیرہ جمع کرانی ہوتی ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسہ جمع کروانے کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کا دن ضائع ہوتا ہے، پورا ایک دن پورا ضائع ہوتا ہے۔ وہ جا کے پہلے ڈی ڈی جمع کرواتا ہے، ڈی ڈی جمع کروانے کے بعد جا کے وہ آپ کے اکاؤنٹ سیکشن میں جمع کرواتا ہے، پھر اکاؤنٹ سیکشن سے والے جو ہے نا آگے بینک میں جمع کرواتے ہیں، تو ایک دن تو وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ڈیمانڈ، اس کو ڈی ڈی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیمانڈ دی جاتی ہے۔ اب ڈیمانڈ جب دی جاتی ہے ڈی ڈی کے اوپر، اس کو 50% سبسڈی اور 50% نان سبسڈائز دیا جاتا ہے۔ اب 50% جو سبسڈائز ہے اس میں آپ کو 10%، 15% پلسز ہیں، 15% چینی ہے، 10% جو ہے آپ کا وہ گھی ہے، اور 10% آٹا ہے، صحیح ہے، اور باقی نان سبسڈائز سامان لینا ہے۔ اب نان سبسڈائز سامان جو ہے وہ جو اویلیبل ہوتا ہے، پھر فرنچائزر کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا جاتا ہے۔ تو سیکنڈ پرائرٹی جو ہے وہ اس کو، اگر وہاں پہ ریگولر سٹورز بھی ہیں اور فرنچائز بھی ہے، تو اس کو سامان اگر سیکنڈ پرائرٹی پہ ملے گا تو اس کا کسٹمر جو ہے اس کے پاس رکے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ریشو ہے سبسڈی کی، وہ تو گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے۔ گورنمنٹ جب ریلیف دیتی ہے تو عوام جو ہے آگے سبسڈائز آئٹم کی جو فرنچائز کے پاس ڈیمانڈ کرتا ہے، تو وہ فرنچائزر جو ہے نا بے بس ہوتا ہے کہ اس کو میں ابھی واپس کروں یا اس کو میں دوں۔ ایز پر انسٹرکشن جو ریجن مینیجر ہے وہ کسی کو آپ نے واپس نہیں بھیجنا۔ جب کسی کو واپس نہیں بھیجنا تو فرنچائزر کو جب آپ 10% کی چیزیں دیتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا کسٹمر ہے، ایک گھی کا، آٹے کا، گھی کا اور چینی کا۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس کو ملتی ہیں 1 لاکھ روپے میں، اگر وہ ڈی ڈی ڈالتا ہے تو 35,000 روپے کی جو ہے نا وہ یہ چیزیں ملتی ہیں، 35 سے 40,000 کی، اور باقی 37 یعنی کہ 70,000 کی جو ہے نا اس کو نان سبسڈائز سامان لینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح اس کو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اب وہ جب نان سبسڈائز سامان اٹھاتا ہے، اس میں بھی اس کو جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ ڈیبٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں ریگولر سٹورز کے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو برانڈڈ گڈس میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی فرنچائزر کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر تیسرا جو پی وی ہے، ریٹس بڑھتے ہیں، اس کا بھی فرنچائزر کو نہیں پتہ چلتا، صحیح ہے۔ تو میری سجیشن یہ ہے یوٹیلیٹی کارپوریشن آف پاکستان سے کہ آپ کو فرنچائز کو جو ہے وہ دینا چاہیے اوڈو سسٹم، جو آپ کا آن لائن سسٹم ہے۔ ایک تو آن لائن منی جو ہے وہ جمع کروا سکے، اور دوسرا آپ کا آن لائن سسٹم ویئر ہاؤس جو ہے اس کے اوپر وہ ڈیبٹ خود بنا سکے۔
اس کو پتہ ہو کہ میرا اسٹاک کیا ہے اور ویئر ہاؤس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ وہ وہیں پہ بیٹھا اپنا پیسہ جمع کروائے، اور جمع کروانے کے بعد جو ہے نا وہ ڈیبٹ جو ڈیمانڈ ہے آپ کا ویئر ہاؤس اٹھائے، کھولے، اس میں کون سی چیز پڑی ہے اس کا آرڈر دے دے۔ اب اس میں شارٹ فال میں ویئر ہاؤس کو یا یوٹیلیٹی گورنمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کو یہ فرنچائز کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ جو آپ کی سبسڈی آئٹم اگر شارٹ فال میں ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز دوسری دے دی جائے۔ جیسے آٹے کی قلت آ جاتی ہے تو آٹا تو ایسے ملتا ہے کہ بہت کم ہی ملتا ہے، آپ کی پرسنٹیج میں تو آ جاتا ہے فرنچائز کی، لیکن ملتا نہیں ہے، بہت کم ملتا ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ آن لائن سسٹم میں اویلیبل ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرے حصے میں کون کون سی چیزیں آنی ہیں، تو وہی وہ نکال دیتا ہے۔